السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 219، سورۃ یونس۔ آیات ہیں 8، 9 سے لے کر 9، 7 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس دعا کے جس کا ذکر گزشتہ پیج کے آخر میں ہے کہ اپنی نجات اور فرعون کے دل سخت کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ عذاب کو دیکھیں۔ تو دعا تو قبول ہو گئی، تو خطاب ہے دونوں سے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی۔ فاستقیما، ثابت قدم رہو، مطلب ابھی وقت نہیں آیا، تو ابھی صبر و تحمل سے کام لو، ثابت قدم رہو، اور جو نہیں جانتے، جو بے عقل ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ جامعیت ہے۔ اب وقت جب آیا تو ہجرت کا حکم ہوا اور سمندر پار کیا بنی اسرائیل کو، اس کا ذکر ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، پیچھا کیا ان کا، یعنی بنی اسرائیل کا تعاقب کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، ظلم و زیادتی کے ارادے سے، یہاں تک کہ جب غرق کر دیا اسے۔ اب فرعون کا ذکر ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یعنی ڈوبنے نے اسے پا لیا، یعنی وہ ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اس پر، کس پر؟ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے اور میں فرما برداروں میں سے ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قانون جو نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دلائل کو دیکھ کر ایمان لانا، نہ کہ عذاب کو دیکھ کر۔ تو اسے اس وقت جواب دیا گیا جس وقت وہ ڈوبتے وقت اس نے ایمان لایا۔ تو سنیے، الآن، اصل میں الآن، اسی سورہ میں 51 آیت پر بھی یہ لفظ کلمہ گزر چکا ہے۔ تو کیا ابھی؟ تو دوسرا حمزہ الف میں تبدیل ہو گیا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی ایمان لاتے ہو، اس کے پہلے تو نافرمانی کی اور مفسدوں میں سے تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یہ جواب ان سے کہا گیا۔ اب یہ کہ کس طرح کہا گیا، ظاہر ہے کہ فرشتے کے ذریعے، اور فرعون نے اسے سنا، کیسے سنا اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج ہم تیرے جسم کو، بدن کو نجات دیں گے، بچائیں گے،
تاکہ ہو جائے جو پیچھے ہیں اس کے لیے عبرت، لتکون، ٹھیک ہے، اس لیے کہ فرعون تو غرق ہوا، لیکن ظالم، نافرمان، کٹر اپنے کفر میں، تو نشانی بن جائے، درس عبرت بن جائے، کس کے لیے؟ جو پیچھے ہیں تیرے، خلف کا۔ اب یہ کون لوگ مراد ہیں؟ بھائی جسم کو بچا لیا تاکہ تو ہو جائے جو تیرے پیچھے ہیں، نشانی۔ تو محققین کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تعجب کر رہے تھے، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون کیسے ڈوب گیا۔ تو حکم ہوا سمندر کو کہ باہر پھینک دو، باہر پھینک دیا تو دیکھ لیا لوگوں نے کہ واقعی یہ تو ڈوب گیا، یہ ہے اس کا جسم، یعنی تاکہ تو ہو جائے نشانی کس کے لیے؟ پیچھے والوں کے لیے، یہ پیچھے رہنے والے لوگ ہیں۔ اب رہا سوال کہ وہی لاش کسی میوزیم میں موجود ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کسی اور کی، فرعون کی ہو سکتا ہے اسی کی ہو، تو اس پر یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے نشانوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے پاکیزہ روزی ادا کیا، روزی عطا کی، پاکیزہ روزی۔ اب انہوں نے جو اختلاف کیا آپس میں، وہ علم آنے کے بعد، یعنی کتاب ملی، ہدایات ہوئی، تو اس کے بعد میں اختلاف کیا۔ اب ان کا جو اختلاف تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اختلاف کے تعلق سے فیصلہ کریں گے۔ اور حقیقت ہے کہ فرعون کے چنگل سے بچایا اور سرزمین فلسطین میں آباد کیا، بہت کچھ انعامات سے نوازا گیا، لیکن ان کے آپس کے اختلافات، تو یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا۔ تو اب خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنانا ہے عوام کو، مسلمانوں کو۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر آپ شک میں ہیں، یعنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس مما جو ہم نے آپ کی طرف اتارا اس سے، یعنی کلام پاک، تو آپ کتاب پڑھنے والوں سے پوچھے جو آپ سے پہلے، یعنی اہل کتاب۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہو رہا تھا، فرشتے آتے تھے، جبرائیل امین، تو انہیں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ لہذا محققین کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے، اسے نوٹ کر لیں۔ تحقیق کیا آیا آپ کے پاس حق اپنے رب کی جانب سے، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز ہرگز نہیں ہونا۔ تو عوام سے خطاب ہے یہ۔ اب دوسری آیت بھی اسی پس منظر سے ہے، سنیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ان لوگوں بھی سے نہیں ہونا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جنہوں نے، تو پھر آپ ہو جاؤ گے خسارے میں سے۔ یہ بھی نبی کے ذریعے عوام کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو جھٹلاتے اللہ کی آیات کو؟ تو سنیے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ جن پر ثابت ہوئے تیرے رب کے بات، کلمت ربک،
ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہیں کلمات آتا ہے کہیں کلمت آتا ہے جی۔ تو جن لوگوں پر ثابت ہوئی اے تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، ایمان نہیں لانے والے۔ وہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جب علم آنے کے بعد، کتاب آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، نشانیاں سمجھ کھول کھول کر دکھلائے جانے کے بعد بھی اگر وہ ہر دھرمی پر رہے تو ان کے بارے میں بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہاں تک کہ ساری نشانیاں بھی آ جائیں تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ جو فرعون کا ہوا تو سنیے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس ساری نشانیاں آئیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں۔ تو اس میں سے ایک مثال تو فرعون کی ہے کہ پورا لشکر ڈوب رہا ہے، کس قدر اس کے لیے بات بھاری جا رہی تھی، گزر رہی تھی۔ اس قدر تکبر کرنے والا اور پیچھا کرنے والا، اور سمندر میں بھی لشکر کو لے کر اندر داخل ہوا جو راستے بنے تھے، تو کیسا مجرم ہے۔ عذاب اب جب ڈوبنے لگا تو یہ عذاب دیکھا تو ایمان لاتا ہے۔ تو بقیہ آئندہ پیج پر انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔